اور پہلی تاریخ سے مخصوص روایت. اتفاق سے ہم ذی الحجہ کی 29 اور 30 تاریخ کو مخصوص تاریخ پہ بیان کرتے رہے، اور آج کی تاریخ میں خالی ایک جملہ سن لیجئے. شیب ابی طالب کے محاصرے کا آغاز ہوا ہے محرم کی پہلی تاریخ سے. یہ پورا خانوادہ رسالت معاب ایک پہاڑ کی گھاٹی میں اپنے آپ کو محصور کرنے پہ مجبور ہوا محرم کی پہلی تاریخ سے. اور وہی کیفیت تھی کہ جتنا خوراک کا سامان سب ختم ہو گیا، اور ایسے وقت بھی آیا کہ بچے بھوک سے بلبلاتے تھے. یہی محرم کی پہلی تاریخ قصر بنی مقاتل پر امام کا کاروان پہنچا. محرم کی پہلی تاریخ، اور امام علیہ السلام کا کاروان 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوا. منزل شراف سے آگے بڑھے تھے. منزل ذو حسم پر امام کی ملاقات. منزل شراف سے جب آگے بڑھ رہے تو امام نے ارشاد فرمایا تھا اپنے جوانوں سے کہ جتنا پانی بھر سکتے ہو بھر لو. ایک ایک منزل کا تذکرہ. منزل شراف پر پہنچے تھے، ہفتے کا دن تھا، ذی الحجہ کی 21 تاریخ. بعض کہتے ہیں 26 ذی الحجہ کو امام وہاں پہنچے تھے، اور 27 کو پہنچے ذو حسم کے پاس. اور منزل اشراف سے جب آگے بڑھے تو اتنا زیادہ پانی بھرا گیا ہے کہ لوگ حیران تھے کہ مولا نے کس عمل کی خاطر اتنا پانی جمع کر دیا. لوگ نہیں جانتے تھے. ابھی آگے بڑھ رہے تھے، منزل زود پر قیام نہ کیے بلکہ اس سے آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ منزل ذو حسم کے قریب پہنچے. ذو حسم اصلاً ایک چھوٹا سا قلعہ نما انداز تھا جس میں امام نے چاہا کہ یہاں قیام کیا جائے، کیونکہ لشکر کو امام اور امام کے ساتھی ملاحظہ کر رہے. حسین ابن نمیر کے سربراہی میں 4000 سپاہی تمام علاقوں کی ناکہ بندی کر چکے تھے. جب یہ خبر ملی تھی کہ امام عراق میں داخل ہو رہے تو سارے شہروں پر ناکے لگا دیے گئے تھے، چھوٹے قصبوں پر، دیہاتوں پر، کہ کوئی داخل نہ ہونے پائے. اور اسی کے ذیل میں ہر بھی تھا. ہر کا لشکر 1000 سپاہیوں کو لے کر آئے. جیسے ہی منزل شراف سے بڑھتے ہوئے امام کے ساتھیوں نے ملاحظہ کیا تو ایک ساتھی نے کہا اللہ اکبر. امام نے جواب میں کہا اللہ اکبر، تم نے تکبیر کیوں کہی ہے؟ کہا مولا دور سے مجھے لگتا ہے نخلستان قریب آ گیا. امام کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا نخلستان نہیں ہو سکتا، میں اس علاقے کو جانتا ہوں. پھر کیا ہے؟ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نیزے کی نوکیں ہیں جو چمک رہی ہیں، گھوڑوں کی کلوتیاں ہیں جو بالکل نمایاں ہو رہی ہیں. امام فرماتے ہیں ہم بھی یہی محسوس کر رہے ہیں. گرد و غبار چھٹا لشکر سامنے آ گیا، اور اب امام کے ساتھی. امام فرماتے ہیں بھائی عباس، لشکر بہت پیاسا ہے، جو پانی وہاں بھرا گیا تھا نا، اللہ اکبر کیا انتظام ہے. میں حیران ہوں واقعا. مجلس میں آنے والے بعد میں آتے ہیں اور پانی کا انتظام پہلے کیا جاتا ہے. پانی پینے والے بعد میں آئے تھے اور مشکیزیں پہلے بھر لیے گئے تھے. بھائی عباس، مشکوں کے دہانے کھول دیے جائیں. علی ابن طیان کہتا ہے کہ میں سب سے آخر میں تھا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا. میں سب سے آخر میں متصل ہوا،
تو مجھ سے امام نے دیکھ کے فرمایا انخ ان نخلا، اونٹ کو بٹھا کر پانی پی لے. کہتا ہے میں نے اونٹ کو بٹھایا جس پر مشقیں لگی ہوئی تھی امام کے کاروان کی، اور جیسے ہی مشق کا دہانہ کھولا مجھ سے پکڑا نہیں گیا. اتنی شدید پیاس تھی کہ پانی دائیں نکلتا تھا بائیں نکلتا تھا. اس منظر کو دیکھ کر حسین میرے قریب آ گئے. فرمایا اطمینان سے پیو، ہم تھام لیتے ہیں مشکیزے کو. اللہ اکبر. یہ ہور کا لشکر ہے کہ جو امام سے ملاقات کر رہا ہے. اب سب کو سیراب کر دیا تو امام ذو حسن پر ایسے مقام پر قیام پذیر ہوئے جو چاروں طرف سے محفوظ مقام ہے. سامنے ہر کا لشکر، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا. امام نے اپنے فرمایا مؤذن سے حجاج اذان ہو. پھر فرمایا کہ اقامت کہو. اقامت کہ ہر تو اپنے لشکر کو نماز پڑھا، ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. امام نے 3 خطبے دیے ہیں اس موقع پر. اللہ اکبر. وہ تمام خطوط دکھائے ہیں. سمعان بن عقبہ سے کہتے تھے اٹھا کے لاؤ 2 تھیلے خطوط کے، سب رکھے اور کے سامنے. اور کہتا ہے مجھے تو اتنا حکم ملا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے کہیں اور جانے نہ دوں. تب امام نے فرمایا تھا اور کیا کرتا ہے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. عزیزو، اگر کوئی کسی کو پانی پلائے تو کوئی اور احسان یاد رہے نہ رہے مگر پانی کا احسان تو یاد رہتا ہے. اور اتنا کریم تھا آقا حسین، جب ہور کو پانی پلا دیا. اور یہ جملہ امام فرماتے ہیں اچھا میں واپس چلا جاتا ہوں، تم نہیں چاہتے کہ میں یہاں پر آؤں، مجھے بلایا گیا تھا، واپس چلا جاتا ہوں. امام سوار ہونا چاہتے ہیں واپس جانے کے لیے، نہیں آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے. ہور نے کیا کیا تھا؟ ہور نے امام کے راستے بلاک کیے تھے کہ آپ کو نہ وہاں جانا ہے نہ وہاں جانا ہے نہ وہاں جانا ہے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے. ذی الحج کی 27 تاریخ سے ہر امام کو گھیرے میں لیے. جب امام نے ارشاد فرمایا کہ ہر تم کیا کر رہے ہو، ہر کہتا ہے مولا کسی اور نے مجھ سے جملہ کہا ہوتا میں جواب دیتا. آپ تو وہ ہیں جن کی ماں کا نام بغیر طہارت کے لیا بھی نہیں جاتا. رونے والوں آپ کی مرضی ہے، کم رو زیادہ رو، محرم شروع ہو گیا. مصائب تو اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ یاد باقی رہے، ورنہ رونے کے لیے مصائب کی حاجت نہیں ہوتی. میں کل بھی ایک روایت پڑھ رہا تھا، روایت اور پیش کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ 10 دن خاص ہیں، 2 مہینے 8 دن نہیں، 10 دن خاص ہیں. ان 10 دنوں میں آسمانوں پر فرشتے حسین کا لہو بھرا ہوا کرتا لے آتے ہیں. اس لیے آپ کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. پورے سال کوئی متوجہ نہ ہو، 2 مہینے 8 دن نہ متوجہ ہو، مگر 10 دن ایسے ہوتے کہ ان میں متوجہ ہو جاتا ہے. اگر کہیں کوئی محبت حسین اس کے نسب میں پائی جاتی ہے. اجرکم اللہ عزادارو. عجیب جملہ ہے، ہر روز پڑھیے، مگر پہلی محرم خاص طور سے امام کی روایت مکمل کروں جو میں نے 2 دن مکمل بیان کی، اس کا ایک حصہ باقی. فرمایا تھا یبنا شبیب، اے شبیب کے بیٹے، اگر تو چاہتا ہے ان سرکا ان یکون لکا من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین، کہ تجھے اتنا ثواب ملے کہ جتنا ان کو ملا کہ جو مولا حسین کے ساتھ شہید کیے گئے.
تو قل متا ذکرتہ، وہ جب بھی تجھے یاد آئے حسین کے ساتھیوں کی، مولا حسین، تو کہا کر یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتا۔ ہر دن پڑھیے یا لیتنی کنت معکم، اگر متوجہ کریں صیغہ مخاطب پڑھیے، ورنہ یا لیتنی کنت معہم اگر صرف تصور کریں وہ کربلا والے، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما۔ امام فرماتے جو اس جملے کی تکرار کرے خدا اسے اتنا ثواب دیتا ہے جتنا ان کو ملا تھا جو مولا حسین کے ساتھ شہید کیے۔ السلام علی الحسین